खुश आमदीद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत खुश नसीब होंगे। भाई खुश नसीब तो हैं, रूह के इल्म का लुत्फ उठा रहे हैं, गैबी निगाह मिल गई है, छुपी हुई चीजें समझ रहे हैं। भाई खुश नसीब तो हैं आप। चलिए, तो इसी बात पे आज एक सवाल पूछते हैं आपसे। नहीं, हम नहीं पूछेंगे, ये आयत में जो लिखा है इसका जवाब आप देंगे। वयमनऊनल माऊन, वयमनऊनल माऊन, इसका क्या, इसका मतलब मैं आपको, इसका मतलब पहले हम आपको बता देते हैं। वो लोग जो बरतने की चीजें नहीं देते हैं, वो लोग अल्लाह को पसंद नहीं आते हैं। अब अल्लाह का नाम जब हम ले रहे हैं तो अल्लाह क्या है? नूर इलाही। और इस लाइन को हमसे जो हमको जोड़ना है गैब से। ठीक है, तो बताइए, अगर हम जिस्मानी बरतने की चीजें कहें तो आप बहुत सारे अपने असबाब को ला सकते हैं। घर आ सकता है आपका, आपके कपड़े आ सकते हैं, जो भी चीजें आपके पास लश्कर है वो आ सकता है। मगर ये गैबी बरतने की चीज क्या होती है? गैबी बरतने की चीज क्या होती है? जिस गैबी चीज जो बरतने की होती है वो होता है जो उस गैब ने आपको दिया और आपके गैब को रोशन कर दिया। उस गैब को आप गायब रखें और किसी को ना दें तो आप गुनहगार हो जाते हैं। मतलब इसकी मुराद इल्म से है। हमने फिर इसको फिजिकल जोड़ दिया था कि अच्छा, बर्तन देखो, ये बेसिक मैनर्स है कि आपके पास कोई चीज ऐसी है जिसकी जरूरत किसी को है वो आप दे दें। मगर मेरी आसमानी किताब तो गहरे गहरी बातें करती है। तो वो गहरी बात का मतलब ये था कि ऐसी चीजें जिससे आपका छुपी हुई चीज, आपका गैब रोशन हुआ है, वैसी चीजें अगर आप किसी को नहीं देते हैं तो आप गुनहगार हैं। क्या वाकई में लोग ऐसा करते हैं? बेशक। जब अल्लाह आपको इल्म दे रहे हैं और आप उस इल्म को मैंपन लगा के छुपा दें या मैंपन लगा के उसको बेचें, तो आपसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। इल्म आपका नहीं है, इल्म वो नूरे इलाही की देन होती है। जिसको चाहते हैं देते हैं, जितना चाहते हैं देते हैं। शर्त क्या होती है? वो दे रहे हैं तो आप आगे बांटें। अगर आप बांटेंगे नहीं तो आप क्या होंगे? गुनहगार होंगे। तो चलिए, आज उसी तरीके से हम देखते हैं कौन सी गैबी चीजें होती हैं जो बरतने की होती हैं और जो हमको लोगों को बांटनी चाहिए। पहली आ जाती है उसके अंदर नॉलेज। नॉलेज। अब गैबी नॉलेज क्या होती है? जाहिर है गैबी नॉलेज वही होगी जो गैब के बारे में बताए, जो रूह का इल्म दे। क्योंकि फाइनल क्या है? आपकी रूह ही तो सच है। रूह ही वो रूहों के रब के पास से आई थी और ये रूह ही उनके पास लौट के जाएगी। तो रूह की नॉलेज जो है वो आपको सबको बांटनी है। ठीक है, और रूह की नॉलेज बहुत से लोग नहीं बांटते हैं। सोचते हैं अरे इतनी जादूगरी से भरी नॉलेज है तो ये क्यों बांटी जाए। अरे इसमें भी मैंपन लगा दिया। अरे मैंपन, मैंपन तो अपने जिस्म पे भी आप नहीं लगा सकते। अपने जिस्म को भी मैं मेरा नहीं कह सकते, वो भी आपको वक्त वक्त पे छोड़ना पड़ता है। तो नॉलेज जो है वो रूह के बरतने की चीज है। तो नॉलेज को हमेशा बांटते रहना चाहिए। कहते नहीं है उनके खजाने कभी खुटते नहीं, जो खजानों को बांटते रहते हैं। तुम बांटते रहो, वो भरते रहेंगे। सब नियत का दारो मदार है। प्योरिटी। प्योरिटी, जो ये पाकीज़गी होती है ना, ये देना बहुत जरूरी है। अब ये पाकीज़गी कैसे दी जाती है? किसी के बारे में आप गलत ना सोचिए, किसी के बारे में आप बुरा ना सोचिए। तमाम सामने वाला इंसान खराब है, आप ये ना कहिए तुम तो खराब हो ही और तुम तो ऐसे ही रहोगे। बहुत बड़ी गलती है।
آپ نہیں بتا سکتے کب اس کے دل میں پیورٹی جگا دیں وہ، کب اس کے دل میں پاکیزگی جگا دے وہ اللہ پاک، تو ہو سکتا وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو کسی کے اوپر بھی، کسی کی روح کو بھی امپیور کرنے والی کوئی بھی بات اس کو نہیں کہنی ہے۔ اور امپیورٹی، پیورٹی دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ امپیورٹی نہ دیں۔ پاکیزگی دینے کا مطلب کیا ہے، کسی کو ناپاک نہ بنائے۔ ناپاک کیسے بناتے ہیں آپ؟ کہہ دیا کچھ، کسی کی بات کسی کو کہنا، کسی کی بات سننا، غلط چیزوں کو دیکھنا، دیکھنے کے بعد کسی کو بیان کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ آپ امپیورٹی بانٹ رہے ہو۔ تو وہ لوگ جو پیورٹی بانٹتے ہیں، کسی کے عیب کو دیکھ کے بھی خاموش ہو جاتے ہیں، ارے ایسے لوگ پسند نہیں آئیں گے، انہیں تو کون آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سکون دینے والے لوگ۔ آج کہتے ہیں نا لوگ، رشتے تو ہیں مگر سکون غائب ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو بہت پسند کر لیتے ہیں، پسند کرنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ میری زندگی کا سکون ہے، اور پھر سکون ڈھونڈنے کے لیے اسی انسان کے ساتھ کہیں باہر گھومنے جا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی تھوڑے ٹائم پہلے تک تو یہ انسان آپ کا سکون تھا، اب دونوں مل کے سکون ڈھونڈنے کے لیے باہر کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ سکون کیا تھا؟ سکون کہیں باہر موجود نہیں تھا، سکون آپ کی روح میں موجود تھا۔ تو سکون کو محسوس کرنا ہے تو اپنی روح میں اتریے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے محبت دینا۔ آج کل ہوتا نہیں ہے، لوگ بہت کچھ بول جاتے ہیں، زبان ہی لوگوں کی ایسی ہو گئی ہے، اور جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں؟ ہمارا نیچر ہی ایسا ہے۔ آپ کا نیچر ایسا نہیں ہے، آپ تو روح ہے نا، روح کا نیچر تو کیول پیار دینا، روح کو تو نفرت کرنا آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ روح آئی ہے وہ روحوں کے رب کے پاس سے، اور وہ روحوں کا رب جو ہے وہ محبت کا دریا ہے۔ جیسا رب ویسے اس کے پاس سے آئی ہوئی روح تھی، وہ بھی محبت کی وہ دریا ہے، تو یہ چھوٹی سی سمجھ لیجئے ندی ہے یہ روحیں۔ تو روحیں بھی محبت سے بھری ہوئی ہیں، یہ جو نفرت وغیرہ آ جاتی ہے یہ خباثت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ خوشی بانٹنا، خوشی نہیں دی جاتی ہے آج کل، انہوں نے میری خوشی چھین لی ہے۔ ایک جنرلی سب کو خوشی دینا یہ الگ بات ہوتی ہے، مسئلے تو وہاں پھنستے ہیں جو انسان ہماری خوشی کو بار بار سمجھ لیجئے پھونک رہا ہے۔ مان لیجئے ہم جلتی ہوئی شمع ہے، کوئی آ کر کے اسے آ کے بجھا دے رہا ہے پھونک مار کے، اس کو بھی خوشی دینا۔ جو انسان ہمیں غم دے رہا ہے مگر ہم اسے خوشی دے رہے ہیں، اسے کہتے ہیں اچھا عمل۔ اچھے کے ساتھ اچھا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، برے کے ساتھ اچھا ہونا، ارے بھائی آپ ایسے ہو جائیں گے تو آپ کو نہیں پسند کریں گے وہ، تو کسے پسند کریں گے، ٹھیک ہے۔ دعائیں دینا، آج کل ہوتا نہیں ہے، جاؤ میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں، ایسا ہو ویسا ہو، نہیں نہیں۔ اگر کبھی آپ کو ان سب چیزوں کی اب نالج ہو گئی ہے، پہلے نالج نہیں تھی، کسی کو کچھ کہہ دیا اور آپ کو یاد ہے کہ ہاں ہم نے کسی کو کچھ بولا ہوا ہے، آپ کو اس کے لیے کنٹینیوسلی دعائیں دینی ہوں گی کہ ہم نے آپ کے لیے جو بھی کچھ اس ٹائم غصے میں بولا تھا اس کو کینسل کرنے کے لیے اس کے کاؤنٹر دعائیں آپ کو اس روح کے لیے نکالنی ہوں گی، ٹھیک ہے، تاکہ جو پہلے کبھی آپ نے غلطی کی ہے کسی روح کے ساتھ وہ دعا میں بدل جائے۔ دعا دینا آج کل کسی کو نہیں آتا ہے، ہر کوئی کسی کو کچھ نہ کچھ منہ سے نہیں دے رہا ہے تو روح سے دے رہا ہے، بیٹھے بیٹھے سوچ سوچ کے بد دعائیں دے رہا ہے، بد دعاؤں کا انوائرمنٹ پھیل چکا ہے۔ تو اس لیے دوسروں کو دعائیں دیجیے، اور اس سے پہلے خود کو دعا دیجیے، کیونکہ آپ کو بھی دعا دینے والا کوئی ہے نہیں آج کل، اپنے آپ کو ہی دعا دیجیے، اپنے آپ کو ہی بولیے کہ میں خوش نصیب ہوں، میں علم سے بھری ہوئی ہوں۔ بہت ساری دعائیں، جو چیز آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس آ جائے، اس چیز کو آپ اپنے اوپر لگائیے کہ میرے پاس یہ چیز موجود ہے، اپنے آپ کو دعائیں دیجیے، جیسا چاہتے ہیں ویسا بولیے، ویسا محسوس کریے، ویسا ہوتا رہے گا۔ اور سب سے اہم بات، طاقت دینا۔ ساری نالج آپ کے پاس ہو مگر اس نالج کو عمل میں لانے کی اگر طاقت نہیں ہے تو کیا کرا جائے؟ ایسا مان لیجئے گھر میں سارا راشن موجود ہے
اور ہمیں بہت تیز بھوک لگی ہے، مگر ہمیں بخار بڑا شدید ہے، ہم سے بستر سے اٹھا بھی نہیں جا رہا، کیا فائدہ ایسا راشن ہو کہ بھی جس راشن کو بنا کے ہم کھا بھی نہیں پا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس ٹائم پہ کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کسی ہیلپر کی ضرورت ہوگی۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، مگر اس علم کو عمل میں لانے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی آپ کو خدمت کرنی ہے۔ اسے کہتے ہیں اول خدمت۔ ایک تو فزیکل خدمت ہوتی ہے، وہ تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں۔ اول خدمت وہ ہوتی ہے، وہ روحیں جن کے اندر اب طاقت نہیں رہ گئی ہے کہ وہ پھر سے اپنے آپ کو روشن کر سکے، ان روحوں کو دعائیں دینا، ان روحوں